بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم آپ کو ایک بانجھ عورت کی کہانی سنائیں گے جس کے سن کر ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بوڑھی عورت ہوا کرتی تھی جس کا ایک نوجوان خوبصورت اکلوتا بیٹا تھا۔ اس بوڑھی عورت کا بیٹا جیسے ہی جوان ہوا اس نے فوراً اس کی شادی کر دی، کیونکہ اس بوڑھی عورت کو بہت ہی شوق تھا کہ وہ اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کی خوشیاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ کہتی تھی کہ میرے زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، اس لیے اس نے فوراً اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ وہ بوڑھی عورت خود 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی اور اس کو بہو بھی بہت نیک اور اچھے گھرانے کی ملی تھی۔ اس کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار تھی۔ شادی کو 7 سال گزر گیا تو اس کی بہو کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی سال گزرا تو بوڑھی عورت اپنے بہو اور بیٹے کو لے کر کسی حکیم کے پاس چلی گئی۔ حکیم نے کہا کہ پریشان نہ ہو، آپ یہ دوائی ان کو کھلائے، انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر ہی آپ کو امید لگ جائے گی۔ 3 مہینے کے گزرنے کے بعد پھر وہ مایوسی پریشانی بوڑھی عورت کو دیکھنی پڑی۔ بوڑھی عورت اللہ کے سامنے بہت روتی کہ شاید میری قسمت میں ہی پوتے نہیں ہے، ان کی خوشیوں کو دیکھنا میری قسمت میں نہیں ہے۔ دوائیاں کھاتے کھاتے اس کی بہو اور بیٹے یہاں تک کہ 10 سال گزر گئے، لیکن کوئی بھی امید کی کرن نظر نہ آئی۔ بوڑھی عورت اللہ کے سامنے بہت روتی، گر گرا کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ، اب تو میرے بالوں میں چاندی آ گئی، میں تو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کب اپنے بیٹے کی خوشیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ وقت گزر گیا تو باہر محلے کی عورتوں نے اس عورت کو اکسانا شروع کر دیا، آپ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دے، کیونکہ آپ کا تو اکلوتا بیٹا ہے، آپ کو اس بہو سے اولاد کی خوشیاں نہیں مل سکتی، آپ دوسری شادی کر دیں گی تو فوراً ہی آپ کے یہاں پوتے ہو جائیں گے۔ وہ بوڑھی عورت ان عورتوں کی باتوں میں آ گئی اور گھر آتے ہی اس نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ماں، اس میں میری بیوی کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے، جسے چاہے بیٹے دے دے یا بیٹیاں دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، اس میں اب میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں۔ ماں کہتی کہ بیٹا 10 سال ہو گئے ہیں، اپنی آنکھوں کو ترس گئی ہوں تیری اولاد کو دیکھوں، تجھے میری بات ماننی ہوگی، تمہاری شادی کر کے چھوڑوں گی۔ لیکن اس کا بیٹا کسی قیمت پر بھی دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہوا۔ اس کی بیوی نے جب گھر میں شادی کی بات سنی تو وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے بہت روتی تھی، اللہ کو اپنے دکھڑے سناتی، یہاں تک کہ ساری رات ایک سجدے میں گزار دیتی۔ اس نے اللہ سے ایسی لو لگا لی کہ دن رات مانگتی رہتی۔ اس عورت کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے بہت طعنے سننے پڑتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے دعائیں کرتی کہ اے اللہ، تجھ پر یقین ہے، تو مجھے اولاد سے ضرور نوازے گا۔ اب تو ڈاکٹروں نے بھی اس کو نا امید کر دیا تھا کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس کو اللہ پر بہت زیادہ یقین تھا، اس پر بھروسہ تھا کہ اللہ پاک مجھے اولاد سے ضرور نوازیں گے۔ اس بڑھیا کے گھر میں ایک انار کا درخت لگا ہوا تھا جس سے اس کی بہو روزانہ پانی ڈالا کرتی تھی اور دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ اللہ، اگر تو اس پودے کو پھل لگا سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں۔ اس کی بہو اس درخت کو بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی، وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ اس کو پودا سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ایک دن اس بوڑھی عورت کو باہر کی عورتوں نے کسی اللہ والے بزرگ کے بارے میں بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بہت ہی پہنچے ہوئے اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ وہاں اپنی بہو اور بیٹے کو لے جائیں، وہ اللہ سے آپ کے بیٹے کے لیے اولاد کی دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ دنیا تو بہت دور دور سے اس اللہ والے کے پاس جاتی ہے اور کبھی کوئی مایوس ہو کر واپس نہیں آیا، آپ بھی اپنی بہو اور بیٹے کا اس بزرگ کے پاس لے کر جائے اور ان سے ان کے لیے دعائیں کروائے۔ وہ بوڑھی عورت فوراً ہی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے دن صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر وہاں پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچی تو وہاں بہت زیادہ لوگ تھے جو ان اللہ والے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ ان سے دعائیں کروا رہے تھے، ہر کوئی ان سے دعا کرواتا اور اپنے گھر واپس چلا جاتا۔
सब लोगों के जाने के बाद उस बुढ़िया का वक्त आया तो उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उस अल्लाह के बंदे को अपना दुखाल सुनाया। 10 साल उसने और उसके बहू ने और बेटे ने किस तरह तकलीफ से गुजारे हैं उसने पूरा वाकया उनको बताया और हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी कि मुझे अपने बेटे के लिए औलाद चाहिए, मेरा बेटा, हम इस खुशी के लिए तरस गए हैं। मैंने आपकी बहुत ज्यादा वाहवाही सुनी है कि आपके दर से कभी कोई दुआ रद्द नहीं होती, मेरे दिल का यह अरमान पूरा कर दीजिए। नेक बुजुर्ग ने उस बुढ़िया की सारी बातें सुनने के बाद जब अपनी आंखें बंद की तो बोले, बीबी दूसरे दिन आना ताकि मैं अल्लाह ताला से दुआ कर सकूं और मामला देख सकूं कि क्या वजह है। घर आते ही वह बुढ़िया अल्लाह के सामने दुआ करने के लिए खड़ी हो गई। बोली, ऐ अल्लाह, तू नेक है, जो मेरे हक में दुआ करेगा तो उस दुआ को मेरे लिए जरूर कबूल कर लेना। बुढ़िया बहुत ज्यादा बेचैन थी। कब रात गुजरी, सुबह होते ही उसने अल्लाह वाले के पास जाना था। बहुत ज्यादा वह बेचैन थी कि कब सुबह हो और कब मैं अल्लाह वाले के पास जाऊं। सुबह होते वह अपने बेटे और बहू को लेकर उस बुजुर्ग के पास चली गई। जब बुढ़िया अल्लाह वाले के सामने उनके दरबार में पहुंची तो कहने लगी, बताइए हजरत, क्या मेरे बेटे की किस्मत में औलाद है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, अफसोस की बात है, क्या है बूढ़ी औरत, मैंने तो रात भर अल्लाह ताला से तुम्हारे बेटे के लिए औलाद की दुआ की है, तुम पोते पोते की खुशियां कभी नहीं देख सकती। बुढ़िया को बुजुर्ग ने कहा कि आप यह खबर सुनाकर तो मेरी कमर ही तोड़ दी। क्या मतलब है? लोहे महफूज में मेरे बेटे के लिए कोई औलाद नहीं, यह फैसला है किस्मत का। अल्लाह वाले कहने लगे, यह तो अल्लाह का काम है, वह जिसे चाहे बेटे दे दे, जिसे चाहे बेटियां दे दे, जिसे चाहे दोनों दे, जिसे चाहे बांझ रखे, यह तो उसकी मर्जी है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। अब अगर उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, और वैसे भी आपका बेटा आपके पास तो मौजूद है, आपको औलाद की क्या जरूरत है? तो बुढ़िया कहने लगी, अपनी खुद की औलाद से ज्यादा बेटे की औलाद से मोहब्बत होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पोते पोतियां हों, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जो तकदीर का फैसला है उसको कबूल करो बजाय शिकवे शिकायत के। अल्लाह की रजा में राजी हो। वाले की बातें सुनकर बुढ़िया और उसकी बहू और फूट फूट कर रोने लगे। मायूस होकर घर वापस आ गए। घर आते ही बुढ़िया की बहू ने वजू किया और जानमाज बिछाकर जानमाज के ऊपर खड़ी हो गई। उसने 2 रकत नमाज पढ़े। उसने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करना शुरू कर दी। जब हाथ उठाए तो ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे औरत बनाकर भेजा है। औरत तो औलाद के साथ ही मुकम्मल होती है। अगर तूने मुझे औरत के रूप में बनाया है तो मुझे औलाद से क्यों नहीं नवाजता? ऐ अल्लाह, या अल्लाह, तू मुझे औलाद से नवाज दे और मुझे मुकम्मल कर दे। वो औरत इस कदर रोई कि मोहल्ले के लोग भी उसकी आवाजें सुन रहे थे। इतने में बाहर के दरवाजे पे दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर बुढ़िया की बहू ने दुआ मुकम्मल की और बाहर दरवाजे के पास चली गई कि कौन आया। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक फकीर खड़ा था। फकीर लड़की को रोता हुआ देखकर पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से रो रही हो? वह कहने लगी, आप तो फकीर है, आपको क्या बताऊं। फकीर के ज्यादा इसरार करने पर उस लड़की ने बताया कि 10 साल हो गए मैं बे औलाद हूँ, औलाद के लिए तरस रही हूँ। वह लड़की कहने लगी कि मैं फला जगह पर अल्लाह वाले के पास गई, वह बहुत ही नेक बुजुर्ग थे, मैंने उनसे अपनी औलाद के लिए दुआ करवाई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे यहाँ कभी भी औलाद नहीं हो सकती। वह अल्लाह के वली कहते कि बेटी तुम्हारी किस्मत में औलाद ही नहीं। मैं बहुत खुश थी कि उस अल्लाह वाले से दुआ करवाऊंगी तो मेरे घर में औलाद हो जाएगी, लेकिन अब तो लगता है कि यह खुश्क आंसू मेरी किस्मत में है। वह लड़की रोते हुए अंदर जाने लगी तो फकीर बोला, इस फकीर को खैरात नहीं डालोगी? उस लड़की ने कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आपके लिए खैरात ही लेने जा रही हूँ। फकीर कहने लगा कि अपनी मर्जी से खैरात मांगूंगा और तुम्हारे लिए दुआ करूंगा तो अल्लाह मेरी दुआ तुम्हारे लिए जरूर कबूल करेगा, अल्लाह पाक तुमको जरूर साहिब औलाद करेगा। औरत कहने लगी, भला आप मेरे लिए क्या दुआ करेंगे, आपकी दुआ कैसे कबूल हो जाएगी? मैंने इतने पहुंचे हुए अल्लाह के नेक वली के पास गई, उनकी दुआ कबूल नहीं हुई और आपकी दुआ कैसे कबूल होगी? वो फकीर मुस्कुरा कर कहने लगे, बच्ची, मुझे आपके ये आंसू नहीं देखे जाते, इसलिए मैं अल्लाह ताला से आपके लिए जरूर दुआ करूंगा ताकि अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे, क्योंकि आप इस तरह रो रही है और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वह औरत कहने लगी, अच्छा तो ठीक है, अगर आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह से कह दीजिएगा कि मुझे औलाद जरूर दे दे।
میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ وہ عورت بھی اس فقیر کو عام فقیروں کی طرح سمجھ رہی تھی، کیونکہ اس فقیر کی شکل ہی ایسی تھی۔ وہ کچھ نہ بول سکی، وہ ان کی دل آزری نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس فقیر کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ عورت روتے روتے اس فقیر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، خود بھی مسکرا رہی تھی اور وہ فقیر بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ فقیر اس سے کہنے لگے کہ اب مجھے میری مرضی کی خیرات ڈالو اور میں گھر چلتا ہوں، اللہ آپ کو کبھی بھی نامراد نہیں کرے گا۔ اس عورت نے کہا کہ جی مانگیے فقیر بابا، آپ کو خیرات میں کیا چاہیے؟ اس فقیر بابا نے کہا آپ اپنے دروازے سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جاؤ، میں نے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ وہ عورت پیچھے ہٹی، اس فقیر بابا کی نظر اس درخت پر گئی جس پر انار لگے ہوئے تھے، جس کو یہ عورت بہت پیار سے پانی ڈالا کرتی تھی۔ اس نے انار کا پودا تھا جس کو بہت زیادہ پھل لگے ہوئے تھے۔ اس فقیر بابا نے کہا کہ بیٹی وہ انار والا پودا جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہاں سے 5 انار توڑ کر میری جھولی میں ڈال دو۔ اس لڑکی نے اس درخت کو بہت ہی پیار سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس میں سے وہ پھل توڑ کر اس فقیر کی جھولی میں ڈالے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے 5 انار کے دانے توڑ کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیے۔ وہ فقیر پھل لے کر وہاں سے واپس چلا گیا اور لڑکی دروازے پر کھڑے ہو کر اس فقیر کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ فقیر وہاں سے جاتے ہوئے اپنے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہو گئے اور نماز نفل حاجتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ دعا کرنے بیٹھ گئے۔ اس کی دعا کا انداز کچھ ایسا تھا کہ دیکھنے والے بھی حیران ہو رہے تھے، بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ وہ فقیر رو رو کر گڑا کر ایک ایسی عورت کے لیے دعا کر رہے تھے جسے کوئی بھی جانتا نہیں تھا، وہ فقیر بھی نہیں اس کو جانتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ فقیر سے اس عورت کے آنسو دیکھے نہ گئے۔ راہ الہی میں اپنی انگلی پھیلا دی۔ اللہ رب کریم تو سننے والا ہے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، بے شک جو تقدیر میں لکھ دیتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میں تجھے تیری خدائی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، تو اپنے خزانوں میں سے اس عورت کے لیے اولاد عطا کر دے۔ اس فقیر کے مانگنے کا انداز اتنا الگ تھا، اتنا انوکھا تھا کہ جلدی ہی سمجھ گیا کہ کوئی عام فقیر نہیں ہے۔ ان کی کیفیت ہی ایسے تھی، جذبے کا عالم ہی ایسا تھا، لگ رہا تھا جیسے سامنے ان کا رب کھڑا ہے۔ اس فقیر نے اس عورت کے لیے دعا ہی نہیں کی بلکہ 5 دفعہ اللہ کے سامنے عرضی پیش کی، جیسے وہ اللہ کے سامنے اس کے لیے سفارش کر رہے ہو اور کہہ رہے یا اللہ یہ سفارش کو قبول کر لے، یا اللہ میں جو دعا کر رہا ہوں اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر دے۔ 5 دفعہ دعا کی، پھر وہاں سے خوشخبری کے آثار نمودار ہونے لگے۔ یہاں پر وہ فقیر اپنی جھولی پھیلائے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، وہاں اللہ نے اس عورت کو خوشخبری سنا دی۔ ادھر بوڑھی عورت روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس گئی تو بیٹے نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹا جب میں اللہ کے ولی کے پاس سے ہو کر آئی ہوں تب سے نہ جانے میرا جی کر رہا کہ میں مر رہی ہوں۔ بیٹا کہنے لگا ماں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں؟ ابھی ابھی تو میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ امید سے ہے، میں تو آپ کو بتانے کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا، آپ کا منہ میٹھا کرواؤں۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر وہ بڑھیا بہت ہی رونے لگی۔ اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور کہنے لگے کہ اللہ تو نے کیسے میری دعا کو سن لیا، اللہ نے انہیں مایوس نہیں ہونے دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ بڑھی عورت جلدی سے اٹھ کر اپنے بہو کے پاس گئی اور بولی بیٹی کیا یہ سچ ہے جو میرا بیٹا کہہ رہا ہے، تم ماں بننے والی ہو؟ بہو کہنے لگی جی ماں، آپ کا بیٹا بالکل سچ کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے میری نہیں بلکہ اس فقیر کی دعا سن لی۔ وہ فقیر مجھے کہہ رہا تھا تو میں اسے مذاق سمجھ رہی تھی، کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی بہو نے سوچا کہ میں اس فقیر کو ضرور ڈھونڈوں گی، وہ فقیر ان کو کہیں نہ مل سکا، نہ جانے وہ کہاں جا چکا تھا۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ فقیر تو کبھی یہاں تھا ہی نہیں اور کبھی وہاں رہتا نہیں تھا، نہ اس کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ کچھ دن بعد دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 5 بیٹے عطا کیے اور وہ عورت سوچتی تھی کہ وہ فقیر کون تھا جس نے میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، مجھے اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے اور آج میری ساس اپنے پوتوں کے ساتھ زندگی کی خوشیاں دیکھ رہی ہے اور بہت زیادہ خوش ہے۔ وہ سوچتی شاید اس فقیر نے مجھے 5 انار لیے، اس لیے اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے 5 بیٹے دیے۔
وہ ہر وقت دعا کرتی رہتی، یا اللہ مجھے ایک دفعہ اس فقیر سے ضرور ملا دے۔ اس عورت نے پھر سے دعائیں کرنا شروع کر دی، یا اللہ تو نے مجھے اولاد کی بہانے تو دکھا دی، مجھے بس ایک دفعہ اس فقیر سے ملا دے۔ نہ جانے وہ فقیر کہاں ہوگا۔ ایک دن اس کا شوہر اپنی بیوی کو آ کر کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑے ولی آئے ہیں، ان کا بہت ہی دور دور تک پہنچ ہے، ان کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے، ان کی شہرت بہت ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گی کہ وہ بوڑھے نہیں بلکہ ایک نوجوان آدمی ہے، اور میں نے تو سنا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، ان کے آگے کوئی نہیں ٹکتا، یہاں تک کہ جتنے بھی بڑے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے سب کا امتحان لے لیا ہے۔ سنا ہے وہ اتنی کم عمری میں مفتی بھی ہے اور ہر طرح کا علم بھی ان کے پاس ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لوگ ان کی بہت زیادہ دیوانے اور عاشق ہے، اور میں بھی ان کا مرید ہو گیا ہوں۔ اس کی بیوی کے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اس اللہ والے سے جا کر ملوں جس کے بارے میں میرے شوہر نے مجھ سے کہا۔ اس نے چادر لپیٹی اور اللہ والے کے دربار میں پہنچ گئی۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی، بغیر کسی ذریعے اتنی صاف آواز سنائی دے رہی تھی، نہ کوئی اسپیکر تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت پاس سے بول رہا تھا۔ ان کی آواز بہت میٹھی تھی اور بولنے کا انداز اتنا میٹھا تھا، اتنا سلجھا ہوا تھا، اس کی بیوی اس کے بیان میں کھو گئی۔ اس نے بیان کو سنتی رہی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی۔ جب قرآن مجید کی تلاوت سنی تو اس کے دل میں اس اللہ والے کی عزت آ گئی۔ اس نے دل میں طے کر لیا کہ اب یہاں سے سارا مجمع ختم ہو جائے گا تو میں ضرور ان سے ملوں گی۔ سارے لوگ جب وہاں سے چلے گئے تب اس کی بیوی اس اللہ والے کے پاس چلی گئی اور آ کر اس نے کہا کہ حضور ایک دل کی بات کہنی ہے۔ حضرت میں آپ کے بہت زیادہ چرچے سنے، لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے مجھے ایک فقیر ملا تھا جس نے میرے گھر پر دستک دی، میں ان کے خیرات میں 5 انار دیے تھے اور اس کی دعا سے اللہ پاک نے مجھے 5 بیٹے دے دیے۔ اب اس فقیر سے ملنے کی چاہت میرے دل میں، میں بہت شدت سے اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں ایک بار ان سے ملوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں اس فقیر سے دوبارہ مل لوں۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ وہ فقیر میں ہی ہوں جس کی دعا سے اللہ پاک نے آپ کو 5 بیٹے دیے۔ وہ عورت کہنے لگی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ اس وقت ایک اللہ کے ولی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کیسے قبول کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال اور مرتبہ کیسے دیا جبکہ آپ اس وقت ایک عام سے فقیر تھے؟ اس فقیر نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے گھر میں ویس بدل کر آیا تھا، اس میں آپ کی آزمائش تھی، اس لیے میں نے آپ سے 5 انار مانگے تھے، اپنی آزمائش میں پوری اتری تھی، اس لیے اللہ پاک نے میری دعا سے آپ کو 5 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آپ کے گھروں میں بھی جب بھی کوئی فقیر آئے تو انہیں خالی ہاتھ مت لوٹایا کرے، کیونکہ اس فقیر کے روپ میں کچھ اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور نیک بندے بھی ہوتے ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، باقی غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری جتنی بھی بہنیں بھی اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے۔ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، بے شک سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، آمین ثم آمین۔